جس طرح کا نظام انصاف کا چل رہا ہے وہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ بیل ہوئے گی؟ بالکل بیل نہیں. وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ان کو ان کا ارادہ ہی نہیں نکالنے کا. تو ایک کیس نہیں ہوتا. ابھی پرسوں ابھی سائفر کا جو 12:30 بجے یہاں فیصلہ آیا تھا، 3:30 بجے تک وہاں کیس چل رہا ہے. مطلب ان کو کوئی بتانا بھول گیا؟ بتائیں، وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں اسٹے آرڈر ہو گیا اور وہاں پہ چلائی چلے جا رہے ہیں 3:30 بجے تک. اور ابھی وہ وہاں پہ اب بات سنیں، ابھی وہ ختم ہوا ہے. ابھی وہ انہوں نے ایک جج اٹھ کے گئے، ایک اور نیب کے جج وہ آ کے بیٹھ کے ٹرائل کرنے کے لیے. مطلب یہاں پہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو انصاف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کتنا مذاق اڑانا ہے؟ ہم سارے ساتھ شامل ہو کے بڑے صبر سے ساتھ چل رہے ہیں اور ابھی بھی امید رکھتے ہیں کہ ضرور ہمارے اس نظام میں، ہمارے جو عدلیہ کے نظام میں ایک دن اس مذاق کو خود ہی شرمندگی میں ختم کر دیں گے کہ اب اس کی بہت ہو گئی ہے. مطلب اتنا مذاق عدلیہ کا نہیں بننا چاہیے جتنا آج کل بن رہا ہے. میرے خیال میں عدلیہ میں بھی لوگ شرمندہ ہوں گے کہ اس وقت انصاف کے نظام کا کیا حشر نشر کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ انتخابات میں بالکل حصہ لے رہے ہیں اور خان صاحب نے کہا ہے کہ سارے تیاری کریں اور وہ ٹکٹس کی بھی تیاری ہو رہی ہے. تو خان صاحب اس کے لیے پر امید ہیں. چیئرمین وائس چیئرمین دونوں جیل میں بیٹھ کر کانفرنس کر لیتے ہیں. وہ جب جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈسکشنز بھی اپنی ساری کر رہے ہیں. اگر خان صاحب باہر نہیں آتے تو پھر کون ان کی جگہ الیکشن لڑے گا؟ آپ نہیں، ایک سیکنڈ، بہت لوگ ہیں، ینگسٹرز آئیں گے، ہم بڈھے ہو گئے سارے. بڈھے اب تھوڑے سے سائڈ پہ ہو جانے چاہیے. ویسے ہی اب جوان نسل آئے گی، لائرز آئیں گے. اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اتنے جوان نہیں ہے لیکن یہ سارے الیکشنز لڑے گے. ٹکٹ کون جاری کرے گا؟ ہاں، جیل میں ٹکٹ کون جاری کرے گا؟ کیا مطلب ہے؟ پارٹی کے اندر کوئی پارٹی کا نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم ہے پورا. ہر ایک آرگنائزیشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ پورا پروسیس وہ تنظیم جو ہے وہ پورا کر رہی ہے. اور آخر میں جا کر وہ جو چیئرمین وائس چیئرمین جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس دن وہ کسی عدالت میں پیش ہو رہے ہوں گے تو وہ سارے ڈسکس کر لیں گے. خان صاحب کی ضمانت کی درخواستیں اور فرد جرم کی درخواست دونوں سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہیں. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹس میں مقرر نہیں ہوتی تھی، مقرر ہو جاتی تھی تو سماعت نہیں ہوتی تھی، سماعت ہوتی تھی تو فیصلہ محفوظ ہوتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ وہی تسلسل اب سپریم کورٹ میں بھی جاری ہو چکا ہے؟ ہمیں امید ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ انصاف ملے گا انشاءاللہ. امید ہمیشہ رکھنی چاہیے. امید کے اوپر ہم چل رہے ہیں. میں نے پھر کہا کئی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ اگر آپ کئی دفعہ ججز کو دیکھیں، آج میں جج صاحب کو دیکھ رہی تھی، ہمیں آج بہت اچھی طرح اس سے سمجھ آ رہی تھی کہ آج انٹریکشن تھی جج کی اور پروسیکیوٹر کی بھی. پہلے جب ہم نے دیکھا تھا وہ ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے کورٹ میں، وہاں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. ایک طرف سے 4 گھنٹے کوئی بولتا تھا، پھر 2 گھنٹے بولتا تھا. ہم تھک کے حالت ہماری بری ہوتی، پھر ہم چلے جاتے تھے. فیصلہ تو پری ڈٹرمنٹ لگتا تھا، پہلے سے ان کو پتا ہوتا تھا انہوں نے کیا فیصلہ دینا ہے. میڈم، ہم دیکھتے آئے ہیں جب خان صاحب حکومت میں تھے تو میاں صاحب کے اوپر مشکل وقت تھا، وہ یوں ہی جیلوں میں جا رہے تھے یا باہر جا رہے تھے. اب خان صاحب کے ساتھ وہی سیم ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میں کیا میں آپ بڑے سمجھدار نہیں، میں آپ کو سمجھدار، آپ کا سمجھدار سوال کا سمجھدار جواب دیتی ہوں. کبھی آپ نے فرق کیا ہے کہ ایک چوری کے لیے بیٹھا ہو اور ایک 9 مئی کو ٹائر جلانے پہ بیٹھا ہو؟ کوئی تو فرق ہے نا. آپ کا پیناما کیس تھا، ان کے اوپر کیا کیا کیسز نہیں ہیں. اب یہ پلیز پاکستان کے ساتھ آپ لوگ بھی مذاق نہ کریں. آپ ایک سیکنڈ آپ میڈیا جو ہے نا، آپ میڈیا جو ہے نا پاکستان کے ساتھ، اب اللہ کرے کہ ہم سب میں یہ شعور آ جائے کہ چور میں اور جو ایک چور نہیں ہے اس میں فرق کر سکیں. جب تک ہم اپنی طبیعتوں میں اپنے کیا مورل سٹینڈنگ نہیں بہتر کریں گے تو ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ چوری کر لی تو کیا ہوا. عمران خان چوری کے لیے نہیں بیٹھا، عمران خان اصول کے لیے بیٹھا جیل میں. آپ کی بات ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہتر نہیں لگ رہا ہے کہ جو خواتین ہیں، جیسے شاہ صاحب کی بیٹی بھی کھڑی ہیں، ان کی اہلیہ بھی کھڑی ہیں، آپ بھی عمران خان کی بہنیں آتی ہیں، تو آپ بھی اگر ایک 2 حلقوں سے الیکشن میں کھڑی ہو جائیں گی تو اسٹیبلشمنٹ کو شاید پریشانی ہوگی. آپ کو اس طرح سے اٹھا کے لے جانا، اغوا کرنا، آپ سے باتیں منوانا شاید اتنا آسان نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کے رہنما سے یہ باتیں منوائی اتنی آسانی کے ساتھ. آپ نے مجھے بتائیں کون سے رہنما سے منوائی ہیں باتیں؟ سارے تو پریس کانفرنس کر کے خان صاحب کہتے ہیں کہ جو چلا گیا
कोई बात नहीं, नहीं, क्या पता वो नहीं उनके लिए इनके ये कहने का मकसद ये हो सकता है कि मर्दों से ज्यादा खवातीन इस वक्त स्ट्रेटेजी नहीं, हमारे जेल के अंदर को स्ट्रेटेजी में शामिल किया अभी जाए। PTI सब कबल अज वक्त बातें हैं, अभी तो इलेक्शन का स्केड्यूल भी नहीं आया, अब स्केड्यूल आने दें, अभी हम जिन ट्रायल्स के थ्रू गुजरे हैं उस पे फोकस करें। आप इस वक्त इंसाफ पे फोकस करें। क्या अदालतें इमरान खान को, जावेद कुरैशी को इंसाफ दे रही हैं? क्या आपको ये इंसाफ मिलता नजर आ रहा है? क्या आपको एक्सेस है? आप अपने भी आवाज उठाइए। आज आपके सामने AGP ने कहा कि ये हमेशा से फ्रॉम द गेट गो ओपन ट्रायल था, हमेशा से ओपन ट्रायल था, कभी इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, सिक्योरिटी के रिस्ट्रिक्शंस थे। तो आज आपका भी सवाल बनता है कि आपको फिर एक्सेस क्यों ना दिया गया? ट्रायल तो ओपन था, ये तो हुकूमत ने भी तस्लीम किया है। तो आज में हमारा भी यही सिर्फ यहीं तक मुतालबा है। मैं वहां पे आप लोगों के सामने हर हफ्ते पेश होती रही हूँ, गेट तक गई हूँ, क्या मुझे एक्सेस मिला? क्या कहा उन्होंने हमेशा? मैडम आपका नाम नहीं है। मेरे से तो सिक्योरिटी खदशा कभी भी नहीं था ना, ये तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो फिर क्यों नहीं एक्सेस मिला? अब मिला है जाके, वो भी हमने आवाज उठाई, बात की, फिर हाई कोर्ट में बात हुई, फिर जाके एक्सेस मिला। तो आज वो कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल है, आज आप आवाज उठाएंगे तो आपको भी एक्सेस मिलेगा। आप अपने लिए आवाज उठाएं, क्योंकि ये ट्रायल ओपन है, इन कैमरा ट्रायल नहीं है। आप सब अप्लाई करें अपनी इजाजत के लिए, आप अपना सिक्योरिटी चेक कराएं और इंशाल्लाह अगली आपको कल बल्कि समात है, आप सबको वहां होना चाहिए और आप सबको अपने एक्सेस के लिए वहां पे आवाज उठानी चाहिए। ओपन ट्रायल एक बहुत ही एक बड़ा तस्वुर है। उसका ये मतलब है कि आप सबको, अवामुन्नास को, जो भी चाहे ये देखना कि उसके मुल्क में इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको मौका हासिल होना चाहिए। ज़ाहिर है एक कमरा है, कमरे में जितने लोग समा सकते हैं, इसलिए आप देखेंगे दुनिया जहाँ की जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो रवैये हैं अदालतों के, वो ये हैं कि अदालत में मीडिया का होना सबसे ज़रूरी है। मीडिया के बगैर कोई ट्रायल जो है उसको फेयर ट्रायल नहीं कहा जा सकता, उसको एक ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। और ये पूरी बहस मैं मंडे को करूँगा कि कलीदी किरदार इसमें ख़ानदान के लोगों का होना तो है ज़रूरी, आम शहरियों का होना भी है ज़रूरी, लेकिन मेरी नज़र में कलीदी किरदार मीडिया का है, आप लोगों का है। आप आवाम को बताते हैं कि क्या हो रहा है, वरना बंद कमरों में बहुत जुल्म हो सकता है। आखिरी सवाल एक मेरी तरफ से ले लें कि जो अटक में समात हो रही थी उस पे तो ये कहा गया कि एक तो फासला बहुत ज्यादा है, इतनी दूर लेके आना, सिक्योरिटी के खदशात दरमियान में हैं, और वहां पर आसानी है कि जज वहां पे चले जाएं बजाय इसके कि आप मुलजिम को यहाँ पर लेके आए। जज साहब ने कहा अब तो वो रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में है, और रूल्स ये कहते हैं कि इस्लामाबाद की जब वो अंडर ट्रायल कैदी हैं तो इस्लामाबाद की अदालतों में उन्हें पेश होना चाहिए। तो क्या इन रिमार्क से ये हम समझें कि जो माइंड है जजेस का या जो अदालत का माइंड है वो भी काफी हद तक आपको सूट कर रहा है? देखिए, रिमार्क्स कोई हतमी फैसला नहीं होता, ये माकूल सवालात हैं जो किसी भी, मैं समझता हूँ, एक मुनसिफ को पूछने चाहिए और अदालत ने पूछे। लेकिन ये इनको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई हतमी फैसला है अदालत का। हम बहस करेंगे और फिर जो भी फैसला होगा, हमें पूरा यकीन है कि इस अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा। थैंक यू।